ایک نئے دور کا آغاز کہا جا رہا ہے. ہم کافی وقت سے یہ فلمیں دیکھتے آئے ہیں ہالی ووڈ کی، جہاں پر روبوٹس اور انسانوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، 30-40 سال سے فلمیں بنی رہی ہیں. اور اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ ہاتھ میں جو ہم نے پکڑا ہوا ہے یہ شاید وہ روبوٹ بن سکتا ہے، یہ پھٹ سکتا ہے، اور یہ کسی کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے لبنان میں ہزاروں لوگ زخمی ہیں، کئی جانیں جا چکی ہیں، اور یہ حملے اس وقت بھی کیے جا رہے ہیں. 2 ویوز 2 لہریں ان حملوں کی آ چکی ہیں، تیسری کی بھی تیاری ہے. ڈسکشن کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، عبداللہ حمید گل صاحب، دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، ملک کے معاشی حالات اور دیگر ایشوز کے اوپر بھی ڈسکس کرتے ہیں. عبداللہ صاحب تھینک یو سو ویری مچ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. سر میں بڑا پریشان ہوں عبداللہ صاحب، اور دنیا میں باشعور لوگ جو ہیں وہ بھی اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ چھوٹا سا پیجر پھٹ سکتا ہے تو موبائل فون بھی پھٹ سکتا ہے، مائکرو ویو بھی پھٹ سکتا ہے، اے سی میں بھی دھماکہ ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں سر، یہ جو سیمی کنڈکٹر چپس ہوتی ہیں جو ان ساری ڈیوائسز میں لگتی ہیں، جس کا پیٹنٹ امریکہ کے پاس ہے، پروڈکشن تائیوان کے اندر سب سے زیادہ اس کی ہوتی ہے، باقی انڈونیشیا اور جاپان میں ہوتی ہے. تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ اب بھی ہمیں احساس نہ ہوا کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہمیں فلموں میں دکھائی جا رہی تھی کہ ہم سے ہی آ کے لڑے گی، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے سر، روبوٹس دنیا بھر میں بن رہے ہیں اور پیجر اور موبائل فون پھٹنا شروع ہو گئے ہیں. اب بھی ہم نہیں سمجھے عبداللہ صاحب، تو کب سمجھیں گے؟ آپ بتائیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلحہ صاحب بالکل درست بات ہے. آپ کا جو یہ درد ہے یہ بالکل میرے خیال میں ہم سب محسوس کر رہے ہیں، اور یہ درد جو ہے یہ بڑھتا جائے گا، یہ ختم نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیجرز جو ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ متعلقہ پہلے تو کچھ انہوں نے ٹارگیٹڈ آپریشن کیے، اور کچھ انہوں نے عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے مختلف جگہ کے اوپر حملے کیے. اب یہ ایسا ہے کہ ہر پیجر میں، ہر فون میں، ہر ڈیوائس جو کہ اس کے اندر اب آپ نے دیکھا کہ اس میں سولر سسٹم کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اس میں موبائل فون اور واکی ٹاکیز جو ہے، جو جاپان میں بنتی تھیں اور اس کے بعد پھر وہ ان کا بننا بند ہو گیا، ان کو بھی نشانہ بنایا. یعنی کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سب کا سب جو ہے یہ ممکن اس طرح سے ہے کہ جیسے ہی ریڈیو سگنل آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ اسی وقت جو ہے ریڈیو سگنل کی فریکوینسی جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ اپنی فریکوینسی کو ایڈ کر کے آپ اسی کو ریورس ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ ایک پیغام دیتے ہیں اس کے سسٹم کو. کوئی بھی فون ہے یا پیجر ہے یا کوئی بھی چیز جو الیکٹرانک ڈیوائس ہے جس کے اندر کوئی کارڈ سسٹم ہے یا جس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اس کے اندر جو استعمال ہے کمپیوٹرائز چپس کا استعمال ہے، اس کے ذریعے آپ ایک سگنل بیک سگنل دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے بیٹری کو ایکسپلوڈ کر دے. بیٹری کو ایک خاص ایک جو ٹیمپریچر دیا جاتا ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس حد تک جو کمپیوٹر چپ اس کا جو کیونکہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے وہ ایک قسم کا اس کے اوپر وہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. اور جب آپ اس کو اتنی شدت کی ویو دیتے ہیں کہ وہ ایکسپلوڈ ہو جاتی ہے، اگر آپ کے کان کے قریب ہے، اگر آپ کے قریب ہے تو اس میں جو ہے وہ دھماکہ ہو جاتا ہے. اب آپ نے اگر فرض کریں کسی اور ڈیوائس کے ساتھ رکھا ہوا ہے جو کوئی الیکٹرانک ڈیوائس ہے تو اس کا بھی انجام، یعنی کہ اس کی جو انٹینسٹی ہے، اس کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ زیادہ ہو جائے گا. ٹی وی کے پاس پڑا ہے، کسی موبائل کے پاس پڑا ہے، کسی اور ایسی الیکٹرانک ڈیوائس کے لیپ ٹاپ کے ساتھ پڑا ہے تو دھماکہ ہو سکتا ہے. اب اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا نا کہ وہ جو آپ نے جن کہانیوں کا ذکر کیا، جو بتایا کہ ہم فلموں میں دیکھتے تھے یا کچھ ہے، دیکھیں اس سب کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے ہمیشہ جو ہے وہ راز ہوتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے یہ وداؤٹ مورل جو ہوتی ہے یہ راسکیلٹی ہوتی ہے. ٹیکنالوجی وداؤٹ مورالٹی از راسکیلٹی. اس لیے یہ جو ٹیکنالوجی کا جب استعمال اس لمحے کیا گیا جب گراؤنڈ کے اوپر آپ حزب اللہ کو اور دیگر جو ایسی جہادی تنظیمیں ہیں جو اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے اسرائیل کی درندگی سے لڑ رہے ہیں، نبردآزماں ہیں، وہ جو ہے اب یہ اوچھے اور گھٹیا اور انتہائی غیر انسانی جو معاملات ہیں اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. سر وہ کل اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس طلب کیا گیا اسی معاملے کے اوپر، اور ہمیں ایز اے نیشن، ایز اے ہیومن بینگ کیا کرنا چاہیے سچویشن میں عبداللہ صاحب؟ ہمیں اقوام متحدہ کو جوتے مار کے باہر نکال دینا چاہیے دنیا سے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے ان کو روہنگیا کے مسلمان کبھی یاد نہیں آئے جب ان کی کھالیں کھینچی جا رہی تھیں،
کیا اقوام متحدہ کو کشمیر میں جو درندگی ہے وہ نظر بھارتی نہیں آ رہی؟ کیا جو فلسطین کے اندر جو ظلم کی داستانیں جو کہ میرے خیال میں تاتاریوں نے بھی نہیں گڑھی، وہ ان لوگوں نے جو ہے وہ داستانیں رقم کی ہیں، یہ یہودیوں نے، تو کیا ان کے اوپر اقوام متحدہ جو ہے وہ خاموش ہے؟ ابھی جو کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو مقدمہ آیا جس کے اندر باقاعدہ ساؤتھ افریقہ لے کے گیا اور ان کو جو باقاعدہ جرمدار قرار دیا، تو کیا کر لیا اقوام متحدہ نے؟ لیکن اگر یہ غلطی سے پاکستان ہوتا، یہ غلطی سے ایران ہوتا، کوئی اور ملک ہوتا، مسلمان ملک ہوتا، تو یہ کبھی بھی اس کو نہ بخشتے، یہ سب گدوں کی طرح جو ہے نوچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو یلغار مغرب ہے اس نے جو ہے مسلمانوں کو برباد کر کے رکھ دیا، اور ہم جو مسلمان اچھا بچہ بننا چاہ رہے ہیں، جو شوق شہادت اور جذبہ جہاد سے عاری ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ کبھی نہیں بخشیں گے۔ ان کا مقصد ہمیں جو ہے وہ نوچنا کھسوٹنا ہے ان لوگوں کو۔ ہم یہ جب تک کہ دیکھیں نا، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، طلحہ صاحب وہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب آپ قرآن مجید کو تو آپ دیکھیں نا، آپ اگر نہیں مانیں گے تو پھر کہاں پہنچیں گے؟ لیکن اب جو بیسکلی ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں ان کے اوپر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کو بہتر کرنا چاہیے۔ پاکستان کے پاس الحمدللہ ٹیکنالوجی ہے، عالم اسلام کے پاس ماشاءاللہ میں وسائل ہیں، پیسہ ہے، مال ہے، وہ کیوں نہیں اپنی ٹیکنالوجیز کو جو ہے عام کر رہے؟ ہمیں کس نے منع کیا؟ کیا ہمارے پاس جابر بن حیان نہیں تھے؟ کیا ہمارے پاس جو ہے وہ اسی طریقے سے مسلمان سائنسدانوں کی کوئی کمی رہی ہے؟ ارشمیدس وغیرہ، مطلب دیکھیں نا اب کتنے لوگ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے جو ہے وہ بنی نوع انسان کی جو ترقی ہے اس کے اندر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کردار رہا، لیکن اب وہ کہیں آہستہ آہستہ کمزور ترین سطح کے اوپر آ گیا، ایمان بھی اور ہماری ٹیکنالوجی بھی۔ اب ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب کو مسلکوں کی بنیاد کو فارغ کر کے، ورنہ یہ تو بڑا واضح ہے طلعت جتوئی صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکہ اپنی عوام کو وارن کر رہا ہوں، ایک خطرے کا الارم بجا رہا ہوں کہ آپ کے فون، یعنی کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، مجھے کوئی بعید نہیں ہے کہ کسی دن میرے موبائل فون کے اندر ایسا کوئی سگنل جو ہے وہ ڈال دیا جائے، ہمارے کسی سینئر افسر کے سگنل ڈال دیا جائے، ہمارے کسی ایسے انٹیلیجنس افسر کے معاملات کے ساتھ دیکھ لیا جائے، کسی پولیس افسر کے ساتھ کیا جائے، اور یہ ٹیکنالوجی تو ٹرانسفر کی جاتی ہے نا باقاعدہ۔ اور آپ تو جانتے ہیں انٹیلیجنس والے بھی اسمارٹ فونز یوز نہیں کرتے ہیں، وہ بار فون چھوٹا والا سائڈ پہ رکھتے ہیں اپنی ضروری باتوں کے لیے۔ جی بالکل، لیکن دیکھیں نا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ دنیا میں اب یہ موبائل فون ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی گھڑی پہنی ہے، تو یہ تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑیاں ہیں جو کہ اسمارٹ واچز کہلاتی ہیں، یہ بھی خطرناک ہیں۔ کل کو آپ کا ٹی وی جو ہے وہ بھی خطرناک ہے، آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا جو یہ جو کمپیوٹر ہے یہ بھی خطرناک ہے۔ آپ دیکھیں کیا سائبر وارفیئر نہیں ہوئی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پیگسس وغیرہ جیسا جو خطرناک قسم کا جو یہ ایک سسٹم ہے، وہ آپ پیگسس جو ہے وہ آپ کا فون بند بھی ہو تو آپ کی جو ہے وہ اسکرین آن ہوتی ہے، آپ جو مرضی چاہیں سن سکتے ہیں، آپ کے کیمرے کو استعمال کرتے ہوئے آپ ہی کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو اسرائیل نے بنایا ہے نا پیگسس سافٹ ویئر جو ہے، اسی طریقے سے ملٹیپل سافٹ ویئر دنیا کے اندر۔ سر دنیا کی ٹاپ آئی ٹی کمپنیز اسرائیل کی ہیں سر؟ جی یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ کچھ جو رہ جاتی ہیں وہ امریکہ کی ہیں، اور امریکہ کیا ہے وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ امریکہ کو اسرائیل اور امریکہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، اور امریکہ جو ہے اپنی طاقت کو اسرائیل کے پلڑے میں ڈال کے آپ دیکھ لیں کون کون آج اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، کون کون آج انسانیت کا تباہی کا ذمہ دار ہے، کون کون جو ہے آج جو ہے اس نے بتا دیا کہ ہم انسان دوست نہیں بلکہ انسان دشمن ہیں۔ ہم جو ہے وہ کسی قانون کو نہیں مانتے، وہ چاہے ہسپتال ہو، وہ بوڑھے ہوں، بچے ہوں، خواتین ہوں، حاملہ ہوں، ان کو ہم نے نشانہ بنانا ہے۔ اور یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا، یہ اسرائیلی سولجر، کیا ہم نے ویڈیوز نہیں دیکھی جس کے اندر کہا کہ لوگوں نکلو اور ان کو قتل کرو مسلمانوں کے، اور ان کے بچوں کے گردنیں اڑا دو۔ عبداللہ حمید گل صاحب، تھینک یو عبداللہ حمید گل صاحب، جزاک اللہ خیر۔ آئی ایم آؤٹ آف ٹائم، آپ نے میرا گئے اتنا وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ ویورز آخر میں یہی دعا